بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 74 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے جمع المؤنث الثلاثی جمعا سالما، یعنی وہ اسم مؤنث جو ثلاثی ہو، یعنی 3 حرفی اسماء مؤنثہ، جب ہم اس کا جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس میں مؤنث ثلاثی میں کیا شروط ہونی چاہیے، یعنی اس کا عین کلمہ ساکن ہوگا یا کہ مفتوح ہوگا، اور اس کا فا کلمہ مفتوح ہو تو کیا حالت ہوتی ہے جمع مؤنث سالم میں، یا جب فا کلمہ مضموم یا مکسور ہو تو کیا صورت ہوگی جمع مؤنث سالم بناتے ہوئے۔ تو ان تمام صورتوں کو ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع الاسم المؤنث الثلاثی، یعنی جمع مؤنث بنانا کس کا؟ اسم مؤنث کا جو کہ 3 حرفی ہو۔ کیا بنائیں گے؟ جمعا سالما، جمع تکسیر نہیں، جمع سالم، یعنی جمع سالم وہ ہوتا ہے کہ جس میں مفرد والی صورت برقرار رہے، مفرد نہ ٹوٹے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا مسلمون، مسلمون، یعنی مسلم اپنی جگہ ٹھیک ہے، آخر میں واو اور نون کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح مسلمتن، مسلمات، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا یہاں پر رتعت الظبیات یا غبیات، ٹھیک ہے، با پر ہم فتحہ پڑھیں گے۔ اثبت امام حملات الزمان، حاما، میم پر بھی فتحہ پڑھیں گے۔ ذبلت الوردات، یہاں پر بھی ہم را پر فتحہ پڑھیں گے۔ قرأت الدعدات یا دعادات، ٹھیک ہے، یہاں پر عین پر ہم فتحہ پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ غبیات اس کی مفرد کیا ہے؟ غبیون، غبیون، ضا با اور یا، تو یہ ہوا اسم مؤنث ثلاثی۔ اور حملات مفرد کیا ہے؟ حملن۔ اسی طرح وردات، وردن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دعدات، یہ بھی اسم مؤنث ہے، کسی عورت کا نام ہے، اس کا مفرد ہے داعدن۔ اب دیکھیے گا کہ جب کبھی عین کلمہ ساکن ہو تو جمع میں ہمیشہ وہ عین کلمہ جو ساکن تھا مفرد میں، جمع میں وہ متحرک یعنی مفتوح ہوگا۔ حاملات مفرد تھا حملن، غبیات مفرد غبیون، وردات مفرد وردن۔ تو عین کلمہ جب ساکن ہو اور ما قبل اس کا مفتوح ہو، یعنی فا کلمہ پر فتحہ ہو، تو اس میں ایک صورت جائز ہے، وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف آپ پڑھ سکتے ہیں عین کلمہ کو مفتوح، اور اگر ما قبل یعنی فا کلمہ پر فتحہ یا کسرہ ہو، ضمہ یا کسرہ ہو، تو اس صورت میں 3 صورتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ البحث بکل مثال، ہر مثال میں، من الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں، جمع مؤنث سالم عینہ مفتوحہ، ایسا جمع مؤنث سالم ہے جس کا عین کلمہ مفتوح سے دعادات، ٹھیک ہے، عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوحہ ہے۔ ومفرد کل جمع، اور ان ہر ایک جمع جو حملات ہے یا وردات ہے، مفرد کل جمع فی هذه الامثلہ اسم ثلاثی، ایسا اسم ہے جو ثلاثی ہے، صحیح العین، عین بھی صحیح ہے، ساکنہا، عین کلمہ یعنی جیسا کہ یہاں پر را ہے تو را حرف صحیح ہے اور ساکن بھی ہے۔ مفتوح الفا، فا کلمہ کیا ہے؟ واو جو ہے یہاں پر وہ مفتوح الفا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّكَ تَتَبَّعْتَ، اگر آپ تمام مثالوں پر غور کریں، تتبع کریں، کل مفرد من هذا النوع، ان تمام اسماء مؤنثہ کا مفرد، لوجدت، تو آپ پائیں گے عینہ تفتح دائما، کہ اس کا عین کلمہ مفتوحہ ہوتا ہے ہمیشہ، فی جمع المؤنث السالم۔ اسی لیے ہم نے ضبیات پڑھا اور حملات اور وردات اور دعادات، تو اسی وجہ سے ہم نے عین کو مفتوحہ پڑھا ہے، بوجہ اس کے کہ جب کبھی عین کلمہ یہ ساکن ہو مفرد میں، جیسے اسم ثلاثی صحیح العین ساکنہ مفتوح الفا،
تو اب ہمیشہ کے لیے آپ جمع میں عین کو مفتوح پڑھیں گے بشرطے کہ مفتوح الفا ہو۔ فَإِذَا لَمْ يَسْتَوْفِ الْمُفْرَدُ، اگر مفرد نے استیفا نہ کیا ہو، یعنی کہ اس نے وہ شروط جمع نہ کیے ہوں، هذه الشروط، اگر مفرد میں یہ شروط نہ ہو، کون سے؟ کہ عین کلمہ ساکن نہ ہو۔ بِأَنْ كَانَ وَصْفًا، ایک شرط تو یہ ہے کہ وصف نہ ہو، مفرد کا وصف ہونا یہ منع ہے۔ اب دیکھو یہاں پر زخمتن، ٹھیک ہے، یہاں پر عین کلمہ ساکن ہے، لیکن چونکہ زخمتن ایک صفت ہے تو اس کا جمع وہ نہیں بن سکتا جو ہم چاہ رہے ہیں، یعنی جمع میں عین کلمہ پر فتحہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک وصف ہے اس میں۔ اور او غیر ثلاثی، یہ بھی ایک شرط ہے کہ ثلاثی ہو تو اس کی جمع میں یہ چیز ہوگا، یعنی مفتوح العین ہوگا جمع مؤنث سالم میں۔ لیکن دیکھو مریم میں 4 حرف ہیں تو یہ بھی شرط مفقود ہے۔ او معتل العینی، دیکھو یہ جو عین کلمہ ہے یہ واو ہے، اور واو حرف علت ہے نہ کہ حرف صحیح، تو یہ بھی ایک شرط مفقود ہو چکا، ابھی بھی اس کی جمع وہ نہیں آئے گی جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، جیسے حملات۔ او متحرکہ، یا مفرد میں ہی عین کلمہ متحرک ہو تب بھی جمع اس طرح سے نہیں بن پائے گی۔ بقیت العین فی الجمع کما کانت، تو ان صورتوں میں عین جیسے مفرد میں ہوگا جمع میں بھی ہوگا، کوئی فرق نہیں، فی المفردی من غیر تغییر۔ واما نحو خطوہ و کسرا، اب آتے ہیں خطوہ و کسرا کی طرف، تو یہاں پر عین کلمہ ساکن ہے سین اور طا، اور ماقبل کیا ہے؟ خطوہ میں فا کلمہ پر ضمہ ہے، اور کاف یعنی کسرا میں فا کلمہ پر کسرہ ہے۔ من کل اسم ثلاثی صحیح العین ساکنها، مضموم الفا او مکسور الفا، اس کے لیے پھر 3، فإنه يجوز، تو ایسے کلمات میں جائز ہے، فی عین جمعہ، یعنی جمع مؤنث سالم میں جو عین ہے اس کے عین پر 3 اوجہ جائز ہیں، یعنی 3 حرکات جائز ہیں جو کہ ابھی بتا رہے ہیں، اور وہ 3 اوجہ کیا ہیں؟ الفتح، یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں خطوات، اسکان یعنی خطوات، اور اتباع یعنی خطوات، للفاء فی الضم والکسر، یعنی خطوات اور کیسرات وغیرہ آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ قاعدے کی طرف دیکھیں، اذا کان المفرد اسما ثلاثیا، اگر مفرد جو ہے وہ اسم ثلاثی ہو، صحیح العین ساکنها، عین کلمہ حرف صحیح ہو اور ساکن بھی ہو، مفتوح الفا، اور ماقبل جو فا ہے وہ مفتوحہ ہو، وجب فتح عینہ، واجب ہے کہ ہم عین کلمہ کو مفتوح رکھیں گے عند الجمع، جب جمع بنائیں گے، جیسے حملات میں ہم نے کیا، حمل میں مفرد میں تھا عین ساکن تھا، ماقبل مفتوح تھا، جمع بناتے ہوئے حملات بن گیا۔ وَإِنْ كَانَ مَضْمُومَ الْفَاء أَوْ مَكْسُورَةً، یعنی عین کلمہ ساکن ہے لیکن ماقبل جو فا ہے اس پہ ضمہ ہے یا کسرہ ہے، جاز فی عینہ، تو فی عین الجمع، جمع کے عین میں جائز ہیں 3 یعنی اوجہ، الفتح اس کو ہم فتحہ دیں، اسکان اس کو ہم سکون دیں، ساکن کریں اس کو، والاتباع للفا، یا فا کی جو حرکت یعنی ضمہ ہے تو اس کو بھی ضمہ دے دیں عین کلمے کو جمع میں، اگر فا کلمہ پر کسرہ ہے تو عین کلمے کو بھی ہم کسرہ دیں گے جمع میں۔ امید ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو اس سبق کو ضرور دوبارہ سنیے گا تاکہ یہ سبق ذہن نشین ہو جائے۔ والسلام علیکم۔